السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے بلال شکور اور آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیٹو۔ 10 پراسرار تصاویر جن کی ابھی بھی وضاحت نہیں کی جا سکتی۔ ہر تصویر کی ایک کہانی ہوتی ہے، خیر ان میں سے کچھ کہانیاں صرف آپ کے دوستوں اور خاندان کے لیے دلچسپ ہوتی ہیں۔ کچھ تصاویر نے نہ ختم ہونے والی بحثوں کو جنم دیا اور تاریخ رقم کی۔ وہ عام لوگوں کی طرف سے لی گئی تھیں اور یقینی طور پر ایڈٹ کی گئی تھیں۔ ہم نے 10 تاریخی تصاویر کو چنا ہے جو کہ شاندار مووی کے شاٹس کی طرح لگتی ہیں۔ حیران ہونے کے لیے تیار رہیں اور آپ کو ٹائم ٹریول، بھوتوں کی تصاویر اور چاند پر پیرامڈز کے ثبوت ملیں گے۔ نمبر 1، A Monster off the Coast of Hook Island۔ کیا آپ یقین رکھتے ہیں کہ مانسٹرز جیسا کہ مشہور اسکاٹش نیسی اصل ہیں، یا آپ یہ سوچنے پر ترجیح دیتے ہیں کہ وہ ہمارے خیالات میں رہتے ہیں؟ کسی بھی کیس میں ایسا لگتا ہے کہ ان میں سے ایک کئی سال پہلے آسٹریلیا میں ایک کیمرہ کے اندر محفوظ کر لیا گیا۔ بہت سے لوگوں کو یقین ہے کہ اس تصویر کو فوٹو شاپ کیا گیا ہے، البتہ یہ فوٹو شاپ کے بننے سے بہت پہلے لی گئی تھی۔ 1965 میں فوٹوگرافر رابرٹ لسیرا نے آسٹریلیا کے ہک آئلینڈ کے قریب ایک مشکوک چیز دیکھی۔ اس نے فوراً مانسٹر کی تصویر لے لی، جو کہ ابھی بھی زوولوجسٹ کی بحث کا موضوع ہے۔ نمبر 2، ہیزڈیلن ویلی لائٹس۔ یہ شاٹ ایک نارویین فوٹوگرافر کی طرف سے 30 سیکنڈ ایکسپوجر کے ساتھ لیا گیا تھا۔ یہ سینٹرل ناروے کی ہیزڈیلن ویلی میں چمکیلی چیزوں کے گھومنے کا صرف ایک ثبوت نہیں ہے۔ اس وادی میں رہنے والے لوگوں نے پہلی بار ان عجیب روشنیوں کو 1981 میں دیکھا اور رپورٹ کیا۔ اسپیکٹرل انالیسس سے پتہ چلا کہ یہ چیز سلیکان آئرن اور سکینڈیم پر مشتمل تھی۔ سائنسدانوں کے پاس ابھی بھی اس کے بارے میں کئی سوال ہیں۔ یہ روشنیاں کیا ہیں؟ کیا یہ انسانوں کے لیے خطرناک ہیں؟ کیا یہ انرجی کا نیا سورس بن سکتی ہیں؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ کیا ہمیں ان سوالوں کے جواب ملتے ہیں، کیونکہ ان روشنیوں کے مشاہدات جاری ہیں۔ نمبر 3، بلیک نائٹ۔ اس نامعلوم چیز کو 1960 میں ایک آرٹیفیشل سیٹلائٹ سے کیپچر کیا گیا تھا۔ ناسا کے ماہرین نے فوراً اس کا نام بلیک نائٹ رکھا۔ تب سے یہ مسٹیریس چیز زمین کے مدار میں ظاہر اور غائب ہوتی رہتی ہے۔ اس کے بارے میں ایک پوری سیٹلائٹ کانسپیریسی تھیوری ہے۔ اس کے مطابق ایلینز اس ایئر کرافٹ کی مدد سے ہم پر نظر رکھ رہے ہیں۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ آرٹیفیشل اوریجن کا ایک ٹکڑا ہے۔ خیر ایلین ورژن بھی کافی کول لگتا ہے۔ کیسے؟ نمبر 4، ببوشکا لیڈی۔ کیا واقعی؟ نومبر 22، 1963 کو امریکی صدر جان کینیڈی کو ڈیلس میں گولی مار دی گئی۔ اس قتل سے جڑے کئی سوالوں کے جواب دے دیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک پراسرار عورت کی تصویر ہے جس کے ہاتھ میں کیمرہ ہے۔ وہ کچھ فوٹوگرافرز کی تصاویر میں نظر آئی۔ عورت نے سر پر ایک سکارف پہنا ہوا ہے، ایک پرانے روسی خواتین کے انداز میں، تو اس کا نک نیم ببوشکا لیڈی رکھا گیا۔ اسپیشل سروسز اسے بہت وقت سے ڈھونڈ رہی تھیں، کیونکہ شاید اس نے صدر کے قتل کو کیمرہ میں کیپچر کر لیا ہو، البتہ اس کی شناخت کرنے کی تمام کوششیں ناکام رہیں۔ وہ کون تھی؟ اس نے پبلک سے غائب ہونے کا فیصلہ کیوں کیا؟ ہمارے پاس ان سوالوں کے کوئی بھی جواب نہیں ہے، تو ہم چلتے ہیں۔ نمبر 5، دا فالنگ مین۔ یہ شاٹ ایک فوٹوگرافر رچرڈ ڈرو کی طرف سے ٹیررسٹ اٹیک کے دن سپتمبر 11 کو لیا گیا تھا۔ گرتے ہوئے شخص کی تصویر بہت وائرل ہو گئی اور یہ چند گھنٹوں میں کئی دوسرے ذرائع تک پہنچ گئی۔ تصویر میں آدمی کی باڈی پوزیشن کو عجیب کہا گیا ہے، چونکہ وہ بالکل سیدھا نیچے گر رہا ہے، جسے کرنا بہت مشکل ہے۔ تصویر میں موجود شخص کی شناخت ابھی بھی ایک مسٹری ہے، اگرچہ بہت سے امریکیوں نے تصویر میں اپنے رشتہ دار کی پہچان کرنے کا دعویٰ کیا۔ تصویر بہت مشہور ہو گئی اور ڈسکوری چینل نے حتیٰ کہ اس پر 2007 میں ایک ڈاکیومنٹری فلم بنائی۔ نمبر 6، ٹینک مین۔ ہر جنگ میں اس کے نامعلوم ہیروز ہوتے ہیں، اور اسی طرح ہر ہنگامے کے بھی۔ یہ فوٹو بیجنگ میں 1999 کے ہنگامے کے دوران لی گئی تھی۔ ٹیانن مان اسکوائر میں ایک نامعلوم نوجوان آدمی نے ٹینکس کے ایک کالم کو آدھے گھنٹے تک روکے رکھا، راستے کو اس کے جسم سے بلاک کرتے ہوئے۔ یہ ابھی بھی ایک مسٹری ہے کہ وہ آدمی کون تھا اور بعد میں اس کا کیا ہوا۔ کچھ لوگوں کو یقین ہے کہ اسے احتجاج میں حصہ لینے کی وجہ سے پھانسی دے دی گئی۔ کچھ ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ ابھی بھی زندہ ہے۔ در حقیقت وہ اس دن ٹینکس کے سامنے کھڑا ہونے والا اکیلا پروٹیسٹر نہیں ہو سکتا، لیکن یہ تصویر ٹیانن مین اسکوائر ایونٹ کا نشان بن گئی اور 20ویں صدی کی مشہور ترین فوٹوگرافز میں سے ایک بن گئی۔ نمبر 7، A Cell Phone in Chaplin's Movie۔ ہم سب کو کچھ پرانی بلیک اینڈ وائٹ موویز پسند ہیں۔ کیسے؟ خاص طور پر اگر ان موویز کی بات ہو جن میں چارلی چیپلن ہو۔
2010 में चार्ली चैपलिन की 1928 की फिल्म के शूटिंग के बोनस फ्रेमों के साथ एक डीवीडी द सर्कस रिलीज हुई। एक फ्रेम में एक औरत दिखाई जाती है जिसमें एक औरत ने बिल्कुल जदीद सेल फोन जैसा कुछ पकड़ रखा है। डायरेक्टर जॉर्ज क्लार्क का दावा है कि उसने दरियाफ्त किया कि ये फ्रेम्स टाइम ट्रैवल का सबूत हैं। बहुत से स्केप्टिक्स को यकीन है कि ये सिर्फ एक मार्केटिंग हुक है, लेकिन क्या ये ऑसम नहीं होगा अगर टाइम ट्रैवल मौजूद होता। नंबर 8, एस्ट्रोनॉट फ्रॉम सोलवे फर्थ। ये शायद गर्मियों में खेलते एक खुशबाश बच्चे की तस्वीर लगे, अलबत्ता अगर आप इसे दूसरी बार देखें तो आपको मालूम हो जाएगा कि हमने इसे अपनी मिस्टीरियस पिक्चर्स की लिस्ट में क्यों रखा है। 1964 में जिम टेम्पल्टन ने देही इलाकों में अपनी 5 साला बेटी की तस्वीर ली। जिम और उसकी बीवी ने उस दिन हवा में कुछ अनयूजुअल नोटिस किया, कुछ ऐसा जैसे कि कोई इलेक्ट्रिक चार्ज। कुछ दिन बाद जब फिल्म को डेवलप कर लिया गया तो ये साफ था इस शॉट के बारे में कुछ गैर मामूली था। एक सिल्वर स्पेस सूट पहने एक आदमी का जिस्म बैकग्राउंड में वाज़ेह था। ये उस ख़ानदान के लिए बड़ा हैरानकुन था जिसने आदमी की मौजूदगी से इनकार किया या इलाके में किसी भी और आदमी की। ना पुलिस और ना ही कोडेक एक्सपर्ट्स जो कि हालात से आगाह थे इस स्पेसमैन की बिस्ट्री को हल कर पाए, जिसने टेम्पल्टन्स को हैरान कर दिया। नंबर 9, सर गॉडर्ड्स स्क्वाड्रन। सर गॉडर्ड स्क्वाड्रन के फ़ोटो एल्बम में एक अजीब फ़ोटोग्राफ है जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ा था। अगर आप सोल्जर्स की पीछे की कतार में करीब से देखें तो आपको चौथे सोल्जर की बाईं तरफ एक एक्स्ट्रा चेहरा नज़र आएगा। यही वजह है कि ये तस्वीर बहुत मशहूर हो गई और बहुत से मुबाहिसों का उन्वान बन गई। भूतिया चेहरे वाला शख्स फ्रेडी जैक्सन है जो कि तस्वीर लेने से 2 दिन पहले मर गया था। बज़ाहिर उसने किसी भी तरह ग्रुप पिक्चर में आने का फैसला किया, अगरचे ये उसके जनाजे के दिन ली गई थी। आप कहानी पर यकीन या इस पर शक कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने गोस्ट फोटोज़ पर रिसर्च की है और इसे मुमकिन पाया कि एक इंसान की रूह कैमरे में दिखाई दे सकती है। अजीब बात है। और नंबर 10, पिरामिड्स ऑन द मून। ये तस्वीर मिशन अपोलो 17 के दौरान ली गई थी। ये आखिरी मिशन था जो नासा ने दिसंबर 1972 को चांद पर भेजा। एस्ट्रोनॉट्स फ़ाल तौर पर तस्वीर ले रहे थे मिशन के दौरान हैसलब्लैड कैमरा की मदद से। इसमें से कुछ स्पेस एक्सप्लोरेशन साइंस के लिए अच्छा मवाद था, लेकिन उनमें से एक यूनिक निकला। ये शायद एक औसत ओवर एक्सपोज फ़ोटो की तरह लगे और इसे पहले ऐसे ही आर्काइव में लिस्टेड कर दिया गया। अलबत्ता अगर आप दूसरी नज़र करीब होकर डालें आपको इसके बारे में कुछ शानदार मिलेगा। आपको 2 ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स की आउटलाइन मिलेगी जो कि पिरामिड ऑफ गीज़ा से बहुत मिलती हैं। ये पिरामिड्स किस चीज़ की अलामत थे? क्या इजिप्शियंस उन्हें बनाने के लिए चांद पर गए थे? क्या एलियंस भी इस तरह की तामीरी टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ हैं? इन सवालों का अब तक जवाब नहीं दिया गया। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो मिस्टीरियस लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।